لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری طہارتہم ومنکری عصمتہم ومنکری عظمتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و معزز اور مکرم صاحبان، محترم المقام، بتوفیق الہی و تائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، مناقب آل اطہار اور معارف آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور فضائل علی ابن ابی طالب اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طاہر اور مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے، اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہماری سانسوں کی ضمانت لے کر ہمیں کشتی نجات تک پہنچا دیا۔ یہ اسی کا لطف ہے اور اسی کا کرم ہے، لیکن ایک پیغام یہ بھی ہے کہ یہاں تو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ مرثیے کے وقت اور سوزخانی کے وقت سامعین آ چکے تھے، لیکن اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے، اور آج کل ہمارے یہاں خطیب جب تک آدھا گھنٹہ خطاب نہ کر لے تب تک لوگ گھر سے نہیں نکلتے ہیں، لیکن اب اتنے مصروف ہو چکے ہیں بہرحال کہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجلس دیکھیے تلخ ہے لیکن برداشت کیجیے گا، مجلس زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ذکر حسین زندگی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ زندگی ہی ذکر حسین ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس ذکر سے ہم الگ رہ کر زندہ رہ لیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، حسین کی جنت میں نہیں رہتا۔ زندگی ہے تو پھر یہی ہے، موت ہے تو ان سے ہٹ کے ہے۔ ایک جملہ ہمیشہ میں کہتا ہوں، شاید کہ اس جملے کی قیمت بھی آپ عطا کر دیں کہ موت کسے کہتے ہیں، یعنی مرنا تو سب کو ہے، جو چاہنے والا ہے وہ بھی مرے گا، جو نہیں چاہنے والا ہے وہ بھی مرے گا، اس لیے کہ ہم نہ تقلیدی شاعری کے قائل ہیں نہ تقلیدی خطابت کے قائل ہیں، ہم تحقیقی شاعری کے قائل ہیں اور تحقیقی خطابت کے قائل ہیں۔ مرنا سب کو ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم علی والے ہیں تو نہیں مریں گے۔ اگر کسی نے موت سے انکار کر دیا تو پھر وہ سمجھ لے وہ قرآن کا بھی منکر ہو گیا اور حدیث معصوم کا بھی منکر ہو گیا، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سیدھا صریح فیصلہ ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آئی جب دوسری آیت ہمیں قرآن میں ملی کہ جو راہ خدا میں شہید ہو رہے ہیں خبردار انہیں مردہ گمان نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنا اور ہے، مردہ ہونا اور ہے۔
کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. مرنا اور ہے اور مردہ ہونا اور ہے. اب چونکہ اہل زبان کے لیے فصیح اللسان بلغ الکلام تشریف فرمائے، میں استعارتاً کنایتاً اشارتاً سطحی بات کر کے آپ کو گہرے مفہوم تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ اپنی ڈیوٹی کو سمجھتے ہوئے اپنے رہوار فکر کو بڑی تیزی سے باب شہر علم تک پہنچائیے گا تاکہ تیر اپنے ہدف تک پہنچے اور فکر آپ کی نجف تک پہنچے. اگر کوئی آج کے زمانے میں درد ہلوری صاحب کوئی موت کی تعریف مجھ سے پوچھے تو میں دو ہی جملوں میں کہوں گا، جواد صاحب، علی کے لیے تصور موت انسان کی موت ہے. کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا جو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے محسوس نہیں کیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد و آل محمد پر. دیکھیں ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد پر. جائیے گا یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب چونکہ ہمیں نفس موضوع پر آ جانا ہے، اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ آخر یہ مرثیے کے وقت اور سوزخانی کے وقت یہ پیغام ہے جو 5 منٹ میں سیاق و سباق سمیٹ کے لب لباب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور بات یہیں سے ختم کر کے میں نفس موضوع پر آ رہا ہوں، اس لیے کہ موضوع سے گریز کرنے کی عادت مجھے نہیں ہے اور ناموضوع باتیں مجھے پسند بھی نہیں ہیں. جو موضوع کی ہو رہی ہیں وہی باتیں ہونی چاہیے. لیکن ایک میسیج ہے کہ سوزخانی اور مرثیہ خانی یہ مجلس سے پہلے ہے کیوں؟ ایک کے پاس مسند ہے، دوسرے کے پاس منبر ہے. پوری تاریخ میں نے پڑھ دی ہے. سب سے بڑا کام جو عقیلہ بنی ہاشم نے کیا، وہ جو اپنے قاتل کے گھر میں فرش، اپنے بھیا کے قاتل کے گھر میں فرش عزا بچھایا عالمہ غیر معلمہ نے. اب میں زیادہ کھل کے نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ یہ شیعوں کے گھر کی بات شیعوں کے درمیان کہہ رہا ہوں تو باہر نہیں جانی چاہیے، آپ خود ہی سمجھ کے بولیے گا. سب سے بڑا کام عقیلہ بنی ہاشم نے یہ کیا، نہ مسند بنو امیہ کے پاس گئی نہ منبر بنو امیہ کے پاس. کاش کہ میری بات واضح ہو جاتی ہو. میں کہہ رہا ہوں مسند کو، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، مسند کو مرثیہ خان کے حوالے کر کے چلی گئی. بھائی بہت عظیم بات کہی ہے. مسند کو مرثیہ خان کے حوالے کر کے چلی گئی اور منبر خطیب اہل بیت اور ذاکر اہل بیت کو دے کر چلی گئی. تو اب سمجھیے کہ مرثیہ خان اور سوزخانی کرنے والے کی عظمت کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے کہ جو مرثیہ پڑھتا ہے. علامہ ہاشم بحرینی کہ جن کی تفسیر برہان ہے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ مرثیہ خانی سوزخانی کیا ہے تو عالم کا جواب سنیے، ایک عارف کا جواب سنیے. وہ فرماتے ہیں جب ان سے سوال ہوا کہ ہر مجلس کے پہلے یہ سوزخانی کیا ہے، یہ مرثیہ خانی کیا ہے، تو بالکل بغیر سوچے سمجھے انہوں نے فوراً 2 جملوں میں جواب دیا، کیا تم نے نماز سے پہلے اذان نہیں سنی ہے؟ نہیں، میری بات واضح نہیں ہوئی اور میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خطابت کی جال اور لفظوں کے چال والا جملہ ہے. نہ یہ لفظوں کا جال ہے اور نہ یہ خطابت کی چال ہے. جو میں نے کہا ہے علامہ ہاشم بحرینی صاحب نے یہ بغیر دلیل کے بات نہیں کی ہے بلکہ دلیل کربلا میں موجود ہے. علامہ ہاشم بحرینی نے کہا ہر مجلس سے پہلے جو مرثیہ خان مرثیہ پڑھتا ہے یہ نماز عشق حسین کی اذان ہے، اور اچھا نمازی وہ ہے جو اذان سن کر آئے، نماز شروع ہونے پر نہ آئے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، کاش کہ بات واضح ہو جائے. اچھا نمازی وہ کہلاتا ہے، پابند نمازی وہ کہلاتا ہے کہ جو اذان سن کے مسجد تک آئے. بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ نماز عشق حسین ہے. توجہ، یہ نماز عشق اہل بیت ہے، اور جو مرثیہ ہے وہ نماز عشق اہل بیت کی اذان ہے. اور جو آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، بھائی 2 جملوں میں بات واضح ہے، کربلا ہمارے سامنے رول ماڈل ہے، کربلا ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے، اور ہر بات اظہر من الشمس ہے، سورت کی طرح روشن ہے. اسی لیے مجھے کبھی کبھی شولہ جون پوری صاحب بہت یاد آتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کیا عمدہ بات کہہ کے چلے گئے. اگر کوئی خطیب نثر میں کہہ دے تو ہو سکتا ہے کہ کفر کے فتووں کے دروازے کھل جائیں، لیکن جو بات نثر میں نہیں کہی جا سکتی تھی وہ نظم میں وہ کہہ کے چلے گئے. وہ فرماتے ہیں کہ شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. شبیر نے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد. بھائی دیکھیں
اللہ شعلہ جونپوری صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے ہمارے شعراء ہیں جنہوں نے تبلیغ ولایت و عظا میں اپنی زندگی صرف کی ہے، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ بس ایک بات یہ انہوں نے کہی کہ اب کربلا کے بعد اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اب بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رضی اللہ کون ہے اور لعنت اللہ کون ہے، تو اب اس کے بعد سمجھ لیجئے گا کہ وہ سو نہیں رہا ہے، بلکہ اس نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ جو سوتا رہتا ہے وہ پانی کی چھینٹوں سے جاگ جاتا ہے، اور جو جان بوجھ کے سوتا ہے وہ خون کی چھینٹوں سے بھی نہیں بیدار کیا جاتا۔ یہ بہت اہم بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے۔ تو علامہ ہاشم بحرینی نے کہا کہ یہ مرثیہ خوانی، یہ سوز خوانی نماز عشق حسین کی اذان ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جو آپ قیمت دیجئے، یہیں سے اس بات کو میں فل سٹاپ لگا کے نفس موضوع پر آ رہا ہوں، لیکن مجھے لگے کہ اب بات میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ کیوں کہا علامہ ہاشم بحرینی نے؟ اس لیے کہا کہ جو آپ مجلس میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز عشق ہے، اور جو مسجد میں پڑھتے ہیں وہ نماز واجب ہے، اور دونوں نمازیں ایک وقت میں روز عاشور کربلا میں موجود ہیں۔ جو عصر کے وقت حسین ادا کر رہے تھے وہ نماز واجب تھی، جو زہیر و سعید ادا کر رہے تھے وہ نماز عشق حسین تھی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دونوں نمازیں کربلا کے میدان میں موجود ہیں کہ زہیر و سعید نماز پڑھ رہی تھی۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میرا جملہ زائل سماعت ہو گیا۔ نماز ادا کر رہی تھی، یا یوں کہوں کہ نماز روح نماز ادا کر رہا تھا۔ روح نماز ادا کر رہا تھا، نماز ادا کر رہی تھی، اور زہیر و سعید نماز کے تحفظ میں کھڑے تھے۔ اور یہاں تک کہ روایتیں ہیں اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ولایت اسی کا نام ہے کہ جو ایتھارٹی اولا بالتصرف، حق کے تصرف، اختیار 14 کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کل ہم نے واضح کیا تھا، آج ہمیں امام حسن مجتبیٰ پہ بات کرنی ہے، ورنہ بات صرف ولایت ہی پہ ہو جائے گی، لیکن آخری بات آ گئی ہے، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ کہ جا کے مقتل کا مطالعہ کیجئے کہ زہیر و سعید کے بدن پہ اتنے تیر آ گئے تھے، کاش کہ جملہ پہنچ جائے، کہ تیروں کا جال بن گیا تھا۔ اب درد بھائی ایک بات بتائیے، اگر آج کے کسی پڑھے لکھے کو یا زیادہ پڑھے لکھے کے سامنے یہ کہہ دیا جائے کہ جال بن گیا تھا پھر بھی سانسیں چل رہی تھی، تو وہ کہے گا 2-3 تیروں کے بعد جو عام انسان ہے وہ مر جاتا ہے۔ لیکن شاید اسے پتا نہیں کہ جس کی حفاظت میں زہیر و سعید کھڑے تھے وہ ولایت مطلقہ کا مالک تھا۔ نہیں، میرا جملہ واضح نہیں ہوا۔ امام وقت کی حفاظت کر رہے تھے، اور مقتل میں جملہ موجود ہے کہ جال بن گیا تھا، جواد صاحب جال بن گیا تھا، اور سانسیں چل رہی تھی، اور ابھی بھی زہیر و سعید باحیات تھے جب تک امام حسین نماز پڑھتے رہے۔ اب اس کے بعد جو سمجھ گیا ان کے لیے سبحان اللہ، جو نہیں سمجھا ان کے لیے سمجھنے کی دعا۔ اور یہیں سے اس چیپٹر کو کلوز کر رہا ہوں، آپ اس کو سماعت کر لیجئے تاکہ امام حسن مجتبیٰ تک آ جاؤں۔ عزیزان گرامی، مقتل کہتا ہے کہ سانسیں چل رہی تھی، جال بنا ہوا تھا، ابھی بھی ملک الموت کو اجازت نہیں تھی کہ وہ زہیر و سعید کے حیات کے دروازے پر آ کر دستک دے اور کہے کہ چلو زہیر و سعید، جب تک کہ امام اجازت نہ ہو۔ اسی لیے مقتل کا جملہ ہے کہ جب امام نماز ادا کر چکے، زہیر و سعید کو اپنے زانو پر رکھا، تب زہیر و سعید نے کہا مولا اب اجازت ہے کہ روح نکل جائے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بھائی عزیزان گرامی، یا عالم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولن اعدائهم اجمعین۔ یہ پیچھے سے حکم ہو رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، تھوڑا سا قریب آ جائیے۔ حالانکہ ہمیں بلانے میں بڑا ڈر لگتا ہے، اسی لیے حوالہ لے کے بلاتا ہوں۔ قریب آئیے۔ درد بھائی آئیے۔ درد بھائی، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا، یہ ہم ڈر رہے تھے کہیں اخلاقی شریعت کا ترک اولا نہ ہو جائے۔
ہاں کیونکہ آپ بزرگ ہیں اور آپ کو ہو سکتا ہے کہیں جانا ہو، مصروف ہو، اب خود آپ آگے آ گئے، ایک صلوات اپنی مرضی سے پڑھ دیے تاکہ میں نفس نہ۔ اچھا آج ایک روایت ایسی بھی پڑھنی ہے جو ہو سکتا ہے کہ 80% لوگوں کے لیے بالکل فریش ہو، اور ایسی روایت ہے کہ جس کا حوالہ میں ممبر سے نہیں دوں گا جب تک کہ بات یہاں تک نہ آ جائے کہ قرطاس صاحب پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیتے ہیں، جب تک ہاں چونکہ چل ہی رہا ہے کہ کینچی سے کاٹیے اور ادھر بڑھا دیجئے، لوگوں کے پاس کام ہی کیا ہے اس کے علاوہ۔ لیکن آج ایک روایت ایسی پڑھنی ہے کہ جو کم سے کم عام زبان میں چرچے میں رہے کہ یہ روایت کہاں سے پڑھ دی، وہ بعد میں آپ ہم سے لے لیجیے گا، نمبر بانی سے لے لیجیے گا، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں یہاں سے حوالہ نہیں دے سکتا ہوں، یہ میری اپنی مجبوری ہے، یہ بعد میں مجلس کے بعد پوچھ لیجیے گا کہ مجبوری کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، ساری باتیں ممبر سے نہیں ہوتی، کچھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ قرآن کا کلی فیصلہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھیں سیدھا سیدھا ترجمہ جو بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ انما کلمہ حصر ہے، یہ ایسا انٹرلاک ہے کہ جسے انسان نہیں توڑ سکتا۔ میرے ساتھ رہیے گا، کل کی مجلس سے بالکل مربوط کر کے امام حسن تک آ رہا ہوں، یہ ایسا انٹرلاک ہے کہ جس کو انسان نہیں توڑ سکتا، یعنی اللہ نے جس کو ولی بنا دیا ہے، اب انسان کا بنایا ہوا ولی اور انسان کا بنایا ہوا جو والی ہوگا وہ اس ولایت کے خیمے میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جو ولایت اللہ نے 14 کو عطا کی ہے۔ اسی لیے کلمہ حصر کے ساتھ بات کی ہے تاکہ کوئی کمین طبیعت والا، بھائی اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کمین طبیعت والا اور کوئی کنجوس طبیعت والا اس حصار کو توڑ کے اندر جانے کی کوشش نہ کرے۔ آپ تو آپ، ہمارے دادا آدم کو اجازت نہیں ہے کہ بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے کہ وہ نبوت کے کیمپس سے نکل کے ولایت کے کیمپس میں آ جائیں۔ اللہ نے کہہ دیا آدم نبی بنایا ہے، نبی ہی رہنا، ولایت کے کیمپس میں آنے کی، ہاں ولایت میں کیمپس میں نہ آنا، ولایت کے کل میں نے حدود بتائیں، ولایت کے کیمپس میں نہ آنا۔ تو اب ترجمہ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ بھائی ایک ایک لفظ پہ ترجمہ غور فرمائیے گا کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، توجہ، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ دیکھیں اس میں دو نام ہیں، میں بڑی وضاحت طلب بات کر رہا ہوں، اس میں دو نام ہیں، ایک ہے اللہ کا اور ایک ہے رسول کا۔ تو اس کا مطلب آیت میں واضح ہے کہ ان دو سے اختلاف نہیں ہوگا۔ میں کہہ گیا آپ نے ان دو سے اختلاف نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل مسلمان ہے، ان سے اختلاف نہیں ہوگا کیونکہ قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا۔ لیکن جب تیسرے کی ولایت کا مسئلہ آیا تو کیا فرمایا؟ نام نہیں لیا، بھائی جو پہنچ جائے وہ بولے، نام نہیں لیا، بلکہ علامت بتائی، ایک نشان بتایا کہ وہ ولی ہے تمہارا جو حالت رکوع میں، توجہ سمجھیے گا، وہ ولی ہے تمہارا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب آپ درد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جواد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے برادران بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اگر میں مجلس پڑھنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یہاں سے جاؤں اور جواد صاحب میرا نام نہ لیں اور کہہ دیں کہ وہ صاحب جو ممبر پہ ابھی بیٹھ کے مجلس پڑھ کے گئے ہیں وہ بڑے خوش بخت اور خوش طبیعت ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اگر نام نہیں پوچھیں گے تو یہ تو ضرور تلاش کریں گے کہ بیٹھا کون تھا۔ کاش کا سرفراز گنج پہنچ جائے جو میں کہنا چاہ رہا۔ دیکھیں قرآن کی فصاحت و بلاغت کے اوپر غور فرمائیے گا کہ قرآن نے تیسرے ولی کا نام نہیں لیا، توجہ رکھیے گا، قرآن نے تیسرے ولی کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا فرمایا کہ تمہارا وہ ولی ہے، ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے۔ دیکھیں بات ایک دم واضح ہو رہی ہے، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، ہاں جو نماز کو قائم کرتا ہے، قائم کرنا اور ہے، پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ممبر سے میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، میرا نام آپ نہ لیں، لیکن ایک علامت بتا دیں، جو ابھی بیٹھ کے ممبر پہ مجلس پڑھ رہے تھے وہ بڑے خوش بخت ہیں، تو اب آپ بتائیے کیا نام لینے کی ضرورت ہے؟ بلکہ تلاش کریے کہ ممبر پہ کون بیٹھ کر مجلس خطاب کر رہا تھا،
تو جو منبر پہ بیٹھا ہے وہی خوشبخت ہوگا۔ تو اب اللہ نے جب کہہ دیا کہ تیسرا تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو اب تاریخ کے نشیب و فراز میں دیکھیے کہ وہ کون تھا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کر زکوٰۃ کو صلاۃ سے ملا دیا۔ میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم دیکھیں، جس نے زکوٰۃ کو، اہل زبان کے لیے جملہ تھا، زکوٰۃ کو صلاۃ سے ملا دیا۔ اسی لیے قرآن میں جہاں جہاں پر زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں صلاۃ کا ذکر آیا ہے، تاکہ تم کسی اور بھرتی کو نہ لے آنا، تم اپنے بنائے ہوئے کو نہ لے آنا، بلکہ تاریخ کے اوراق کو پلٹنا اور دیکھنا کہ وہ کون ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک آیت کے اوپر اور اشارہ کر دوں۔ دیکھیں، یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے۔ جب تک قرآن ناطق نہیں سمجھائے گا تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن ہے معجزہ، علی ہے معجز نما۔ یہ علماء نے لکھا ہے، کوئی نئی بات نہیں، میں نے پڑھی ہے۔ قرآن ہے معجزہ اور علی ہے معجز نما، اہل بیت ہے معجز نما، اطرت رسول ہیں معجز نما۔ اور معجزہ ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک کہ معجز نما دکھائے نہ۔ تو اسی لیے قرآن بھی ہے اور قرآن ناطق بھی ہے، یہ قرآن صامت ہے۔ اب آپ اگر غور فرما لیں تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب اللہ نے اس آیہ ولایت کو بھیجا تو ایک ولی کا استعمال کیا۔ کیا مطلب؟ انما ولیکم اللہ کے ساتھ رسول کی بھی ولایت کو جوڑا۔ بھائی گیرائی کے اوپر غور فرمائیے، اپنی ولایت کو پہلے جوڑا، انما ولیکم اللہ، اور اس کے بعد پھر ولایت نہیں الگ مستثنیٰ نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ ایک ہی لفظ میں جو میری ولایت وہ اللہ کی، جو اللہ کی ولایت۔ بھائی مسلسل دیکھیے، وہی رسول کی اور وہی اس کی ولایت کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا۔ اس کا مطلب جو اللہ کی ولایت ہے وہی رسول کی ہے، جو رسول کی ہے وہی اس کی ولایت ہے کہ جس نے، ابھی نام میں نے نہیں لیا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا۔ اب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اور اس وقت دی ہے کہ جب یہ بندوں سے مانگ رہا تھا تب علی متوجہ نہیں ہوئے۔ جب اس نے کہا کہ پروردگار گواہ رہنا تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تب علی تھے ہی اللہ کی بارگاہ میں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، ورنہ علی کی نماز تو وہ نماز ہے کہ پیروں سے تیر نکال لیا جائے تو علی کو خبر نہیں ہوتی۔ تو لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ سائل کے کہنے پہ اس کی آواز سن لی، لیکن پہلی مرتبہ نہیں سنی، اس لیے کہ علی قدرت کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تھے، اس لیے کہ تیر بھی نکال دیا جائے تو خبر نہ ہو۔ جا کے واقعہ پڑھیے، جب اس نے کئی مرتبہ بندوں سے مانگا تو علی متوجہ نہیں ہوئے، لیکن جب اس نے یہ کہا اے پروردگار گواہ رہنا تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں جو سمجھ جائے وہ بول لے، میرا اپنا تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ارے سائل تھا فرشتہ، یہ سب کو پتا ہے۔ فرشتے نے جب اللہ کا حوالہ دیا تب علی نے عطا کیا۔ اب نہ کہیے گا کہ ہم علی سے کیوں مانگتے ہیں۔ میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یا علی مدد، یا علی مدد، بس اللہم صلی اللہ۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو ہم اس کے آگے چلیں تو یہاں پہ ایک ولی کا استعمال کیا، انما ولیکم اللہ، دو نہیں، لفظ ولی دو بار نہیں کہا کہ تمہارا اللہ ولی ہے اور وہ ولی ہے کہ جو رسول ہے اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ صاحب محسوس نہیں کیا آپ نے؟ جو اللہ کی ولایت وہی رسول کی، وہی علی کی، اور ولایت کا مطلب ہے ایتھارٹی، اختیار، اولا بالتصرف، حق تصرف، خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے۔ کل بھی میں نے جملہ کہا تھا اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اور مجھے امام حسن مجتبیٰ تک آنا ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، میرا روح سخن تبدیل ہو جائے گا اور میں مجرم کہلاؤں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا گریز کرتے ہوئے ایک آیت کی طرف اشارہ کروں، جہاں بات ولایت کی آئی وہاں صرف ایک لفظ ولی کا استعمال کیا، لیکن جہاں پہ بات اطاعت کی
تو وہاں پہ ایک ولی کا استعمال نہیں کیا لفظ ولی کا، 2 مرتبہ اطیعوا کہا. کاش کیا دیکھیں اس فصاحت و بلاغت کو سمجھیے، 2 مرتبہ کہا. کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اس کے بعد تیسرا نہیں رکھا، بلکہ دوسری ہی اطاعت سے اولی الامر کی اطاعت کو مسلسل کر دیا. کاش کہ میری بات واضح، پڑھے لکھوں سے میرا خطاب ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. پہلے ایک اطاعت سے اپنی ذات کو مستثنیٰ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ سجدہ صرف خدا کا ہے. بھائی در صاحب کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. کہا اس لیے مستثنیٰ کیا کیونکہ سجدہ صرف خدا کا ہے. اب اس کے بعد جب دوسرا اطیعوا استعمال کیا تو کیا فرمایا؟ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور رسول کی اطاعت کرو. اور تیسری بار اطیعوا نہیں کہا، اسی اطیعوا سے مسلسل کر کے کہا اولی الامر کی اطاعت کرو. تو اس کا مطلب آیت واضح طور سے بتا رہی ہے کہ جیسی اطاعت رسول کی ہو ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی ہو. تو اولی الامر وہی ہوگا کہ جس میں رسول کے صفات پائے جائیں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. توجہ فرمائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. بھائی دیکھیں یہاں تک میں لے کر آیا ہوں کہ اولی الامر وہ ہوگا کہ جس میں رسول کے صفات پائے جائیں. ہر آئرہ غیرہ اولی الامر کے خیمے میں نہیں آتا. ہاں یہ بچوں کو 2023 میں سمجھانا ضروری ہے کہ اولی الامر کے معنی یہ نہیں لے لیجئے گا ہم میں حکومت کرنے والے نہیں. اس لفظی ترجمے میں نہ پھنسیے گا ورنہ آپ جانیے آپ کی قبر کے حالات جانیں. میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں آپ کی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. اولی الامر کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر وہی ہوگا کہ جس میں رسول کے صفات پائے جائیں. جو مظہر صفات الہی ہو وہ کہلائے گا اولی الامر. دیکھیے جیسے اللہ کو، یہ جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، جیسے اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، کاش کے بات پہنچے، اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے بلکہ ویسا ماننا کمال ہے کہ جیسا اللہ چاہتا ہے. ویسے ہی علی کو خلیفہ ماننا کمال نہیں ہے، ویسا ماننا کمال ہے جیسا محمد نے بنایا. ارے مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. کاش کے بات واضح ہو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. دیکھیں بات کو دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات اگر خلط مبحث ہو جائے، بھئی یہ تو کم از کم اہل زبان اہل ادب سے، اگر بات خلط مبحث ہو جائے. خلط مبحث کسے کہتے ہیں اس کی بھی شرح ضروری ہے، اس لیے کہ 2023 میں ہم لوگ اردو بغاوتاً بولتے ہیں. ہاں تو خلط مبحث کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جھوٹ سچ میں مل جائے یا باتیں الجھ جائیں. تو فلسفی آف اسلام یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے الفاظ کو نکالنا اور باتوں کو الجھا دینا. میرا جملہ پھر زائل سماعت ہوا. فلسفی آف اسلام یہ نہیں ہے کہ سلجھی ہوئی باتوں کو الجھا دینا. فلسفی آف اسلام یہ ہے کہ الجھی ہوئی باتوں کو سلجھا دینا. ہاں اس لیے کہ ائمہ کی جو حدیثیں ہیں وہ الجھانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ آیتیں اور حدیثیں باتوں کو سلجھانے کے لیے ہیں. تو جیسے رسول ولی ہیں ویسے ہی علی ولی ہیں، جیسے علی ولی ہیں ویسے ہی حسین ولی ہیں، جیسے حسین ولی ہیں ویسے ہی امام حسن ولی ہیں. اور حسن مجتبیٰ کی ولایت آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب حسن مجتبیٰ نے منبر پہ بیٹھ کے کہا میں چاہوں تو مغرب کو مشرق، مشرق کو مغرب، عورت کو مرد، مرد کو عورت بنا دوں، تو بیچ میں ایک بالو میخ نکالنے والا بیٹھا ہوا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے حسن مجتبیٰ کی ولایت میں شک کر لیا، ایتھارٹی، پاور، اقتدار میں شک کر لیا. اور اس نے کہا آپ تو وہ کام کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. میں چاہوں تو مشرق کو مغرب، مغرب کو مشرق میں تبدیل کر دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دوں. تو تاریخ گواہ ہے اللہ کے ولی امام حسن مجتبیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تو یہ ہو جا، بلکہ پلٹ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھتے ہوئے؟ ہائے ہائے مولا آپ کو شاد و آباد. یہ کیا تھا؟ یہ کیا فرمایا؟
فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھتے ہوئے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ بھائی دیکھیں واقعہ موجود ہے، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھتے ہوئے؟ اب آئیے دو روایتیں مجھے پڑھنی ہیں آج، ورنہ وقت اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن جب وقت کے مالک کا ذکر ہوتا ہے تو وقت اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ ہاں ہاں، اب یہاں سے دو روایتیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے، صلوات پڑھیے محمد والے، سنیے گا، کاش کے بات واضح ہو جائے۔ دیکھیں بہترین سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ایک ایک لفظ سے آپ جناب عیسیٰ تک پہنچ رہے ہیں، یعنی چرخ چہارم تک پہنچے جا رہے ہیں، تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بات بالکل اظہر من الشمس ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہوا یوں، دو روایتیں، اور شاید ایک روایت بالکل فریش ہوگی اور 80% لوگوں کے لیے بالکل نئی روایت ہو، لیکن شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھیے گا اگر لوہے دل پہ نقش ہو گئی۔ پہلی روایت یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شہزادہ امن ہیں۔ ہو سکتا ہے پچھلے برس میں نے صلح حسن سے تعویذ بازو قاسم تک کا موضوع تھا، تو اس میں نے 3 مجلسیں نفس موضوع پہ پڑھی تھیں، اور اس سال کا موضوع مفہوم ولایت اور امام حسن ہے، تو دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو حالانکہ یہ الگ الگ موضوع نہیں ہے، موضوع ایک ہی ہے، ولایت اور امام حسن مجتبیٰ۔ تو شاید میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ امام حسن کو کہتے ہیں شہزادہ امن، تو کبھی کبھی دیکھیں شہزادہ امن اچھی چیز ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا رزلٹ جو ہے کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے، ری ایکشن۔ کچھ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ امام حسن شہزادہ امن ہیں تو نعوذ باللہ امام حسین شہزادہ جنگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ جملہ پچھلے سال کہا تھا، اس سال پھر جی چاہ رہا ہے کہ امام حسن کے لیے جملہ کہوں تاکہ ہدیہ پہنچ جائے بی بی کی بارگاہ میں، اور ہم سب کو جو تبرک ملے گا وہ محشر کے میدان میں۔ امام حسن شہزادہ امن ہے تو کیا نعوذ باللہ امام حسین شہزادہ جنگ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ حسن کی صلح باطل کے لیے جنگ ہے اور جنگ حسین انسانیت کے لیے امن ہے۔ جملے کی قیمت آپ نے نہیں دی، میں نے پچھلے برس کہا تھا صلح امام حسن زندہ، سنیے روایت، زندہ مردہ، لعنت بیش اللہ کی تعریف پڑھنے والوں پر نعرہ تبرک، نعرہ حیدر، نعرہ سلوى۔ اب اگر اتنی عمر میں بھی نہ سمجھ میں آئے، صلوات بر محمد۔ میں نے تو بہت محتاط لفظ استعمال کی نا، تو اب آپ سنیے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اب سنیے جب انہوں نے لعنتیں کر ہی دی آل محمد کے دشمنوں پر، تو اب سنیے کہ جو امام حسن مجتبیٰ کی صلح کو ڈھال بنا کر آتے ہیں اور مولائیوں کو اور مولا کے چاہنے والوں کو لعنت کرنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ نے کل صلح کر لی تھی اور امن اور سکون چاہتے تھے تو آج کیوں آپ اختلاف اور فساد پیدا کر رہے ہیں؟ تو آپ سنیے امام حسن کی زبانی تبرہ، سنیے، اور پورا چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ جا کر پڑھیے گا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات بڑی مظلوم ذات ہے کہ ان کی حیات پر روشنی کم ڈالی جاتی ہے، ورنہ امام حسن مجتبیٰ فاتح جنگ جمل ہیں۔ جی امام حسن مجتبیٰ فاتح جنگ جمل ہے، یہ میں نے پچھلے سال کہا تھا، دہرانا مقصود نہیں ہے، ورنہ انور بھائی بعد میں میری خبر لے لیں گے کہ آپ نے دہرا دیا، اور بعد میں ہمارے سامعین بھی کہیں گے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ، نام لینا ضروری ہے، معاویہ کا دربار، بولتے رہیے، ہاں سلامت رہیے، آباد رہیے، معاویہ کا دربار، اور حسنین شریفین سبتین، اس نے دونوں کو دعوت دی، دونوں شہزادے پہنچے، لیکن ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ ان دونوں شریفین کے آنے سے پہلے اس دربار میں کسی شرافت کا گزر نہیں ہوا تھا۔ ارے آباد رہیے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ ان دونوں شہزادوں کو بلایا، دیکھتے رہیے، امام حسن کی زبانی تبرہ، شاید اپنی جگہ پہ آپ نہ بیٹھیں، اگر لوہے دل پہ بات نقش ہو جائے، تمام ولایتی سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ امام حسن اور امام حسین بیٹھے تو تاریخ کہتی ہے ہوا یوں کہ معاویہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا،
حسنین شریفین سبتین کے سامنے، اور شہزادے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کیا روایت کے فقرے ہیں کہ خود تخت پہ بیٹھا تھا، اور ان کو زیادہ پروٹوکول نہیں دیا تھا کیونکہ دشمن تھا، بغض علی میں چور تھا، تو پروٹوکول زیادہ نہیں تھا، تاریخ کہتی ہے خود تخت پہ بیٹھا تھا، اور حسنین کو ایک تختے پر، چھوٹا سا تختہ جو ہوتا ہے وہاں اس نے بٹھا دیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے علی کے خلاف زبان کھولی تو تاریخ کہتی ہے فقام الحسین، علی کا شیر غیظ میں کھڑا ہوا۔ توجہ، امام حسین غیظ و غضب میں کھڑے ہوئے۔ اب اس کی کیفیت آپ سے بہتر کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ جیسے ہی حسین غیظ میں کھڑے ہوئے، حسن نے حسین کو بٹھایا، کہا بھیا آپ بیٹھیے، ہم جواب دیں گے۔ بھائی سلامت رہیے، کیا فرمایا؟ کہا آپ بیٹھیے، ہم جواب دیں گے۔ حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے، اور امام حسن مجتبیٰ، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، بٹھایا تھا ایک چھوٹے سے تختے پر، اور یہ دونوں شہزادے چھوٹے تھے، اور علی کے خلاف وہ بول رہا تھا، اور یہ علی کے دفاع میں کھڑے ہوئے، تو ایک پیغام تو مل ہی گیا نا کہ جس حالت میں ہو علی کے دشمن کو جواب دو۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ ہاں، یہ مت دیکھنا کہ تم چھوٹے ہو یا بڑے ہو، جس عمر میں ہو، اگر علی کا دشمن تمہارے سامنے ہے تو تم پر واجب ہے کہ علی کا دفاع کرو، علی کی نصرت کرو، علی کی مدد کرو، یہی نصرت امام ہے، امام کی نصرت کرو اور علی کے دشمن کو جواب دو۔ نہیں تب دیکھیے روایت بہت ہی عجیب و غریب ہے، امام حسن کی زبانی تبرہ میں ثابت کر رہا ہوں، اور کیا تبرے کا درس دیا ہے کہ جب مجمع عام میں ہو تو تبرے کا سلیقہ کیا ہے، اور جب مسلح پر بیٹھو تو وہ زیارت عاشورہ بتائے گی کہ تبرے کا سلیقہ کیا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے جو سلیقہ سکھایا ہے وہ سلیقہ سنیے کہ لعنت آل محمد کے دشمنوں پر عظیم عبادت ہے، جی عظیم عبادت ہے، زیادہ پڑھے لکھوں سے خطرہ رہتا ہے، پڑھے لکھے سمجھ جاتے ہیں کہ لعنت آل محمد کے دشمنوں پر عظیم عبادت ہے۔ امام حسن کھڑے ہوئے اور امام حسن نے کہا ایھا الذاکر، اے ذکر کرنے والے، اے ذکر کرنے والے۔ اب میں اردو کے پورا ترجمہ آپ کو سناؤں گا تاکہ لمبی بات نہ ہو جائے، آپ لطف لیجئے گا۔ امام حسن نے کہا ایھا الذاکر، اے ذکر کرنے والے اور علی کو برا بھلا کہنے والے، میں حسن ہوں، میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ سنیے سنیے سنیے، ہاں سنتے رہیے، میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے، سنتے رہیے جہاں تک لے جانا۔ اور فرمایا تو معاویہ ہے، اور تیرا باپ سنگ دل نہیں تھا، پتھر تھا۔ ارے کیا ارے امام کا کلام، کلام کا امام ہوتا ہے، اور امام کی فصاحت و بلاغت دیکھیے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ تیرا باپ سنگ دل تھا، کیا فرمایا انت معاویہ، کہ تو معاویہ ہے، وہ ابو کا، تیرا باپ پتھر تھا، سنگ دل نہیں، وہ خود پتھر تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا میری ماں فاطمہ زہرا ہیں، تیری ماں ہندہ جگر خارا ہے۔ سنتے رہیے، جو تعارف کرا رہے ہیں انشاءاللہ یاد رکھیے گا، یہ امام حسن مجتبیٰ۔ اچھا اگر کسی کو شک ہو تو وہ حوالہ ایک کتاب کا دے دوں، اور کتابوں سے ہو، ایک کتاب ایسی ہے جو عربی کی ہے، اردو میں نے ڈھونڈیے گا، اور جس کو نہ ملے وہ ہم سے لے سکتا ہے، صحیفۃ الحسن، اس میں یہ باقاعدہ روایت موجود ہے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں جو پڑھ رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ میرا بابا علی ہے، میرا نام حسن ہے، میری ماں فاطمہ ہے، اور تیری ماں جگر خارا ہے، میرے نانا رسول خدا ہیں، اور تیرا نانا حرب تھا۔ ایک ایک لفظ کے اوپر غور فرمائیے، کیا فرمایا؟ تیرا نانا حرب تھا۔ اب آگے جا کے بڑا عجیب جملہ کہا، اور وہ جملہ سن لیے، وجدتی خدیجہ۔ درد بھائی، میں جملے کی داد چاہتا ہوں، اور امام کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، امام آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں وجدتی خدیجہ وجدتو کا فتیلہ۔ سنیے ترجمہ، ترجمہ سنیے، جدتی خدیجہ وجدتو کا فتیلہ، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور تیری نانی رخنا ڈالنے والی ہے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، یہ امام نے فرمایا وجدتو کا فتیلہ کا کیا مطلب؟ رخنا ڈالنے والی، فساد پیدا کرنے والی۔ جب امام نے اتنا کہہ لیا، اب آپ آمادہ ہو جائیے، یہیں تک مجھے لانا تھا۔ اب امام کی زبانی تبرہ سنیے، اور ایک ایک لفظ کی قیمت چاہتا ہوں۔
اگر محنت ہو تو بولنا واجب ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، آپ خاموش رہیں، امام کے فقرے ہیں۔ اب امام کھڑے ہوئے اور کوثر نے ابتر زارے کی نظر سے نظر ملائی، اور کوثر نے ابتر زادے کو جواب دیا، یا یوں کہوں کہ معروف جواب مجہول النسب کو ملا۔ اہل زبان کے لیے معروف جواب مجہول النسب کو دیا، اور امام حسن مجتبیٰ کے 4 جملے، اور 5واں فقرہ درباریوں کا تھا، انشاءاللہ یاد رکھیے گا، درباریوں کا تھا۔ امام نے فرمایا فلعن اللہ العما حسبا، کہ لعنت ہو اس دربار میں اس پر کہ جس کا حسب اور نسب کم تر ہو۔ سنیے جہاں تک لے جا رہا ہوں، میں پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر میری بات پہنچ جائے تو یاد رکھیں کیا فرمایا کہ فلعن اللہ العما حسبا واقدم کفرن، کا کیا مطلب؟ کہ لعنت، یہ جملہ تو شاید سب تک پہنچ جائے کہ لعنت ہو، یہ دوسری روایت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ پہلی نشست میں امام نے جواب دیا۔ امام نے فرمایا کیا تبرے کا سلیقہ ہے کہ خود تبرہ کر بھی رہے ہیں، لعنت کر بھی رہے ہیں، اور درباری دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، فکر نجف تک، تیر اپنے ہدف تک، اور امام کیا کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہو دربار میں اس پر کہ جس کا حسب اور نسب کم تر ہو، اور دوسرا جملہ کہا کہ لعنت ہو اس پر جو پرانا کافر ہو۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، امام کے فقرے ہیں، میرے فقرے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا کیا فرمایا کہ پہلا جملہ کہا کہ لعنت ہو اس دربار میں اس پر جس کا حسب و نسب، ہم دونوں میں، جس کا کم تر ہو اس پر لعنت، جو پرانا کافر ہو، ہاں جملہ سنیے، اس پر لعنت، جو منافقت میں شدید ہو۔ اب شہر انیس اور شہر دبیر میں ہمارا قلب لشکر بولے اور کچھ لوگ ہمیں دیکھتے رہیں تو ہمیں افسوس ہوگا، بھئی اس جملے کی میں شرح امام کے جملے کی کیسے کروں کہ امام نے فرمایا تیسرے جملے میں کہ اس پر لعنت ہو جو منافقت میں شدید ہو، جو شدت سے منافق ہو، اور چوتھا جملہ کہا، یہ تو تاریخ لکھ دی، مولا نے فرمایا کہ دربار میں اس پر لعنت ہو جس کا ذکر منحوس ہو۔ تو توجہ فرمائیے جہاں تک لے کر آیا ہوں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا یہاں تک لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تک لانے کا مقصد کیا ہے؟ امام نے فرمایا 4 جملے سنیے، لعنت ہو اس پر کہ جو حسب اور نسب میں پست ہو۔ جواد بھائی یاد رکھیے گا، لعنت ہو، یہ بدعتیوں کو جواب دے رہا ہوں کہ اہل بدعت کا امام اور ہوتا ہے، مومنوں کا امام اور ہوتا ہے، تو ان کو جواب دے رہا ہوں کہ اہل بدعت کون ہیں اور الہی اسلام کس کے پاس ہے۔ ذرا یہیں سے تمیز کر لو کہ امام حسن مجتبیٰ نے 4 جملے کہے، اور جو 5واں جملہ تھا، میں پہلے وضاحت کر دوں، وہ درباریوں کا تھا، امام حسن کا نہیں تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں گہوارے ادب میں اس کو زیادہ سمجھا جائے گا، یہ کوئی ریاکاری نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے تعریف کر رہا ہوں، میں یہاں رہ رہا ہوں تو یہاں کے نشیب و فراز سے واقف ہوں، تو آپ سے بہتر شاید ہی کوئی سمجھ پائے، آپ کے یہاں تو بہت واضح بات ہو جائے گی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ 4 جملے امام نے کہے، جو حسب و نسب میں کمتر ہو اس پر لعنت۔ توجہ، یہ مجمع عام میں تبرہ کرنے کا سلیقہ سکھایا کہ لعنتیں بے وقوف نہیں ہوتی ہیں، لعنت اپنا مصداق خود تلاش کر لیتی ہیں۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، چاہے آپ نام لیں یا نہ لیں، لعنت کو پتا ہے کہ ہمیں کس کے دروازے تک جانا ہے، ہاں لعنت اس کے دروازے خط تک خود پہنچ جاتی ہے۔ امام نے فرمایا جو حسب و نسب میں کم ہو اس پر لعنت، یاد رکھیے گا، جو حسب و نسب میں کم ہو اس پر کمتر ہو، ذلیل ہو اس پر لعنت، جس کا ذکر منحوس ہو اس پر لعنت، جو منافقت میں شدید ہو اس پر لعنت، ہاں اس پر لعنت، اور جو پرانا کافر ہو، ہاں وہ اقدما کفرن، ارے یہ جملے قدیم کافر، پرانا کافر ہو، یعنی جس کو کوہنا کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں نا کوہنا، بڑا پرانا کافر ہے، تو ہاں جو پرانا کافر ہو اس پر لعنت۔ اب سنیے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ، اس کی وضاحت 5ویں جملے سے پہلے وضاحت کر دوں تاکہ سب تک یہ جملہ پہنچ جائے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے دعا کے بعد آمین، اور ایک لفظ ہے الہی آمین۔
نہیں 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 ایسے نہیں. دیکھیں میں یہ بات تعصب میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. آمین بھی صحیح ہے, لیکن جب علی والے کے سامنے دعا کی جائے تو وہ کہتا ہے الہی. ابھی میں دعا کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ آپ کو عادت اسی کی پڑی ہے. لیکن جس کو عادت سورہ الحمد کے بعد صرف آمین کی پڑی ہے. جواد بھائی میں کچھ کہنے جا رہا ہوں, توجہ رکھیے. نہیں, ابھی تک مجمع تک میری بات پہنچی نہیں ہے, میں اسی لیے شد و مت کے ساتھ انڈیکیٹ کر کے بات پہنچا رہا ہوں کہ سنو علی کی دشمنی میں, امام حسن کی دشمنی میں لوگ کہاں تک آ گئے اور کیسی کیسی چیزوں کو انہوں نے رائج کر دیا. لیکن پتہ چل جاتا ہے. دیکھیے آپ کے پاس بہت سے کرائیٹیریاز ہوں گے, لیکن ایک کرائیٹیریا میں بھی دے رہا ہوں کہ شاید آپ بولیں میری بات پہنچ جائے. اگر کوئی آپ کو دھوکہ دینے آ جائے 2023 دھوکہ دینے اور کہے کہ ہم بھی آپ ہی کے مذہب سے ہیں, توجہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں, باریک, آپ کے مذہب سے ہیں, تو بات یاد رکھیے گا, آپ کے مذہب سے, اور وہ پشت پر زنجیر کے نشان دکھا دے, اب تو اور مہر لگ گئی. سینے پہ نشان دکھا دے, اب تو اور مہر لگ گئی. سر پہ قما کا نشان دکھا دے, توجہ, اور مہر لگ گئی. تو پتہ کیسے چلے کہ یہ ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا سیدھا سا طریقہ ہے کہ سورہ الحمد کی تلاوت کیجیے. جیسے ہی آپ کہیں گے, اما اتنا اچھا فارمولہ دے رہا ہوں, یہ وہ فارمولاز ہیں جو آج بھی قم میں, مشہد میں, نجف میں جب کوئی دھوکہ دینے والا آ جاتا ہے تو ہمارے جو زیرک علماء وہاں موجود ہیں وہ ایسے ہی کرائیٹیریاز سے حق اور باطل میں تمیز کر لیتے ہیں. یہ دھوکہ دے رہا ہے, ہمارا ہی ہے, کہیں اور کا ہے. تو اس کے لیے عقلاء نے ایک علامت بتائی کہ یہ نہ پتہ چلے, سب کچھ دکھا دیا نا, ابھی بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا ہے یا نہیں ہے, تو اس کی ایک نشانی ہے سورہ الحمد پڑھیے. جیسے ہی آپ کہیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اگر ہمارا ہوگا تو خاموش رہے گا, ہمارا نہیں ہوگا تو فوراً کہے گا آمین یا رب العالمین. نہیں, آپ کی خاموشی پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں, میں کہیں لے کے جا رہا ہوں, آپ نے محسوس نہیں کیا. اگر ہمارا ہوگا تو خاموش رہے گا. ایک جملہ کہہ جاؤں اہل معرفت کے لیے, سورہ الحمد کے بعد آمین کہنا یہ سورہ فاتحہ کی توہین ہے. ارے صاحب میں نے تو بڑی بات کہی, آپ نے محسوس نہیں. سورہ الحمد کے بعد آمین کہنا یہ سورہ فاتحہ کی توہین ہے. الحمد کی, سورہ الحمد کی یہ توہین ہے. اگر ہمارا ہوگا تو خاموش رہے گا, ہمارا نہیں ہوگا. جواد صاحب میں کچھ کہہ رہا ہوں, دربار یاد رکھیے گا کہ 5واں جملہ دربار کا تھا کہ وہ فوراً کہے گا آمین. اب میں یہاں سے دعا کرواؤں اتنے بڑے مجمع میں, جب ہمارا کوئی بیٹھا ہوگا تو دعا پہ کہے گا الہی آمین, اور اگر کوئی ہمارے مذہب کا نہیں ہوگا تو کیا کہے گا؟ صرف کہے گا آمین. اب تاریخ کا جملہ آپ کے حوالے کروں کہ جس وقت امام حسن نے لعنتیں کی اور کہا کہ جس کا حسب و نسب پست ہو اس پر لعنت, جس کا ذکر, جملہ سنبھال لیجئے گا, اس پر لعنت, جس کا ذکر منحوس ہو اس پر لعنت, جو شدید منافق ہو اس پر لعنت, جو پرانا کافر ہو اس پر لعنت. تاریخ کہتی ہے چوتھے جملے کے بعد پورے دربار نے مل کے کہا آمین. مولا آپ کو آباد رکھیں. کاش کا نہیں, ابھی تک بات اور واضح نہیں ہوئی. میں آج کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا, اس لیے کیونکہ جب آزاد بھارت میں رہ رہا ہوں تو اب کیسا تقیہ صاحب, اب تو ہم اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں نا, اور بانیان نے کہی دیا ہے کہ کوئی چیز چھپائیے گا نہیں. ہم نے آپ سے وعدہ اسی لیے لیا ہے جو کہیں نہیں پڑھا جاتا ہے وہ یہاں آزادی سے پڑھ دیجئے تاکہ ہمارے بچوں تک بات پہنچ جائے. دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا, کہا آمین. تو ایک عالم دین تھے, یہ جملہ بہت اچھا انہوں نے کہا, ایک عالم دین تھے, ان سے کسی طالب علم نے سوال کیا, سرکار یہ امام حسن مجتبیٰ نے جو لعنت کی مولا نے, تو پورے درباریوں نے آمین کیوں کہا؟ درد بھائی. تو عالم دین نے مسکرا کے کہا اصل میں آمین اس لیے انہوں نے کہا کیونکہ یہ اپنے آپ کو لعنت سے بچانا چاہتے تھے. ارے کاش کہ بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں, قیمت نہیں دی آپ نے جو میں کہہ گئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آمین انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ لعنت سے بچانا چاہتے تھے. اچھا کچھ لوگ یہاں پہ ہمیں یہاں پر کچھ لوگ عالم تذبذب میں نہ دیکھیں, منزل یقین میں رہیں تاکہ نفس مطمئنہ کا علاقہ دکھ جائے اور اطمینان کے خیمے میں بیٹھ کر
اس حقیر فقیر عبد ذلیل سراپے تقصیر کے شکستہ الفاظ کو اپنی معتبر فکر کی جھولی میں جگہ دے دیں. یہ بات میں نے یوں ہی نہیں کہی. علی اور اولاد علی کی دشمنی نے انہیں یہاں تک لا کے کھڑا کر دیا کہ نام لے لوں نا تو لے ہی چکا ہوں کہ جسے جناب زینب نے فقیر بنا دیا ہو, ہاں اس کو ہم جلدی امیر نہیں کہتے, حالانکہ روایت ثابت کرنی رہتی ہے تو مخالفین کے سامنے ہمیں امیر کہنا پڑتا ہے. معاویہ نے جب خلافت پر آیا ہے, سنیے گا, باہر تک توجہ چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے 20% لوگوں کو پتا ہو, لیکن میں نام نہیں لوں گا, سمجھ جائیے گا. مسلمانوں میں ابھی بھی ایک ایسا طبقہ ہے جو بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھتا ہے. یہ دیکھیے, الحمدللہ جیتے رہیے. میں حوالہ دے دوں اس لیے کہ ممبر حق پر ہوں یہاں پہ, میں نام نہیں لوں گا. ہمارے 12 ہیں, مصلی 1 ہے. ارے کچھ تو آپ ساتھ دے دیجئے, میں یہاں سے پڑھ نہیں سکتا ہوں. ہمارے 12 ہیں مصلی 1 اور وہاں 4 ہیں, طریقے 4 ہیں. جی میں یہاں سے بات کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی بات نہیں ہو. مسلمانوں میں ایک طبقہ, جو لوگ ریسرچ کرنے والے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے وہ ہمارا ساتھ دے دیں کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے, پڑھا ہی نہیں جاتا, کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے. یہ علی کی دشمنی میں ہوا, امام حسن کی دشمنی میں ہوا. یہ کب ہوا وہ بھی میں بتا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے, اور کتابوں کے حوالوں سے بتا رہا ہوں, جا کے پڑھ لیجئے گا. کتابوں میں ہمارے یہاں بھی, مخالفین کے یہاں بھی موجود ہے کہ ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو آج بھی بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھتا ہے. اور اس کی گواہی مرحوم محمود الحسن خان صاحب, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اس کی گواہی انہوں نے دی تھی, ممبر پہ بیٹھ کے دی تھی کہ میں عینی اور سمائی شاہد ہوں کہ میں خانہ کعبہ گیا تو میں نے سوچا کہ یہ صرف جھوٹی بات ہے یا سچ ہے. تو جب میں خانہ کعبہ گیا تو ان کا ویڈیو میرے پاس ہے, جس کو چاہیے وہ چلے گئے ہیں, لیکن کم سے کم یوٹیوب نے یہ سہارا دے دیا ہے کہ ہاں ایک دلیل ہمارے پاس ہوتی ہے. تو وہ باقاعدہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, اور مجلس میں بھی, اور میں بھی گیا ہوں الحمدللہ, حج پہ تو نہیں لیکن عمرہ میں کر کے آیا ہوں, اور میں نے وہاں نماز پڑھی ہے. تو پہلی صف میں محمود الحسن خان صاحب بیٹھ گئے تو ان کا بیان ہے کہ صاحب میرے مطلب حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو امام کعبہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا اس نے بغیر بسم اللہ ہی کے الحمد شروع کر دی. جی اب جائیے گا تو ذرا سا اس کے اوپر غور کیجئے گا. یہ پتہ ہے کب ہوا؟ وضاحت طلب بات ہے نا, کب ہوا؟ کہیں تو ہوا ہوگا. تو امام بدعت کی وجہ سے یہ بدعت رائج ہوئی. اسی لیے کہتا ہوں اپنے مقدر پہ فخر کرو کہ ہمارے یہاں 12 ہیں تو مصلی 1 ہے, طریقہ 1 ہے. اس نعمت عظما پہ فخر کیجئے کہ 12 امام ہیں لیکن مصلی 1 ہے, طریقہ 1 ہے. یہ ہوا کب جانتے ہیں؟ کب ہوا؟ ممبر سے اترنے کے بعد میں مکتب فکر بھی بتا دوں گا کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھا. سب نہیں, اس میں سے ایک ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کے پڑھتا ہے اور سب بسم اللہ کے پڑھتے ہیں. اب جائیے گا خانہ کعبہ, کبھی غور کیجئے گا, بغیر بسم اللہ کے نماز ہو رہی ہے. ایک جملہ آپ کے لیے کہہ دوں, یہ سب بغیر بسم اللہ کے. لبیک کیا, یہ احتیاطاً میں نے جملہ کہا, یہ سب بغیر بسم اللہ کے جو نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی اللہم صلی یہ تو تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زبان تبرہ. اب سنیے ان کی زبان سے تبرہ کہ جو پیچھے نماز میں کھڑے ہو کر اپنے امام پر تبرہ کر رہے تھے. میں دلیل دے رہا ہوں, ہماری بھی کتابوں میں ہے, مخالف کی بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ہوا یہ کہ معاویہ جب یہ خلیفہ راشد میں نہیں آتا ان کے یہاں بھی, یہ کہتے ہیں کہ اس نے حکومت کی بنیاد پر اس نے خلافت لے لی تھی اور حکومت کی بنیاد پہ لی تھی. تو اب جب یہ آیا اور تخت خلافت پر بیٹھا, در صاحب سنیے کہ جب علی کی دشمنی ہوتی ہے تو عقل کیسے مر جاتی ہے. ہاں عقل کیسے مر جاتی ہے, اور انسان کٹگھرے میں مجرم بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں مجرم ہوں اور اس وقت عدالت میں کھڑا ہوں. عزیزان گرامی, ہوا یہ کہ جب معاویہ نے نماز پڑھائی تو کچھ لوگ باہر سے آئے تھے شام, تو جب نماز پڑھائی تو بغیر بسم اللہ کے پڑھانے لگا. جی بغیر بسم اللہ کے پڑھا دی.
یہ نماز. تو جو پیچھے کھڑے تھے وہ کہہ رہے تھے سرقت بالصلاۃ. سلامت رہی. کیا فرمایا؟ سرقت بالصلاۃ، تو نے نماز میں چوری کی. نہیں اہل زبان نے قیمت نہیں دی. کیا فرمایا انہوں نے؟ سرقت بالصلاۃ، تو نے نماز میں چوری کی. نہیں، اس کو اور خوبصورت کر دوں تاکہ سب تک پہنچے. جو پیچھے نمازی پڑھ رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ نماز پڑھانے والے تو چور ہے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. ہاں، ہمارے یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. اور کیا ہے؟ سرقت بالصلاۃ، تو نے نماز میں چوری کی. تو نے نماز میں چوری کی. یہ بدعت وہاں سے رائج ہوئی تو آج تک ایک ہے مکتب فکر کہ جس کے یہاں یہ بدعت رائج ہے کہ وہ ارے بدعت کہنے میں ان کو برا نہیں لگے گا کیونکہ ان کے یہاں بدعت بھی حسنہ ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز. گھر بار یہ نہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں باقاعدہ لکھا ہے کہ بدعت حسنہ ہے. اچھا، یہ بات مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آئی. زہر اور میٹھا، اہل زبان کے لیے بات کہیے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے تاکہ میں التفات کربلا کی طرف. کیا فرمایا؟ سرقت بالصلاۃ، تو نے نماز میں چوری کی. تو یہ چوری بہت پہلے ہو چکی تھی، یہ وارث نے کی تھی. تو آج جتنے بھی ان کی وراثت میں آئے تو ان کو حق ہے کہ اسی سنت پر باقی رہیں. ہاں، اسی سیرت پر باقی رہیں کہ جس سیرت کو وہ لے کر چل رہے تھے. اور آج بھی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بغیر بسم اللہ کے نماز ہوتی ہے. ایک مکتب فکر ہے، مجلس کے بعد آپ پوچھ لیے گا، میں بتا دوں گا. لیکن کہاں پہ ختم ہو گئی مجلس، اور میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے سے اوپر بات ہو گئی اور بڑی تیزی سے ہم آگے نکل گئے. معاف کیجیے گا، اور چونکہ وقت نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اور انہیں بھی سب کو سفر کرنا ہے. میں ایک آخری بات کہہ کے مجلس تمام کروں. یہ صرف اور صرف آل محمد کی دشمنی میں انہوں نے نماز سے بھی دشمنی کر لی، دین سے بھی دشمنی کر لی اور اللہ سے بھی دشمنی لے لی. بہت توجہ کے ساتھ. ہمیں یہاں تک کہ تاریخ میں ہے کہ ایک صاحب تو ایسے تھے کہ انہوں نے جب نماز جمعہ پڑھائی تو ایک پیر پہ پڑھا دی. جیتے رہیے، کچھ لوگ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں. ہاں صاحب، ہوا ہے اور ہاں یہ ہوا ہے خلیف کے دور میں. خلیف کہا ہے میں نے، الحمدللہ اہل زبان رہتے ہیں. ارے خلیف کے دور میں ہوا. اور کیا ہوا کہ ان کے دور میں ہوتا ہی یہ سب، یہ چھوٹی موٹی بات تھی. وہ ایک صاحب تھے جن کو انہوں نے نماز پہ رکھا تھا، تو انہوں نے نماز پڑھا دی ایک ہی پیر پہ اور دوسرا پیر مصلی کے باہر تھا. تو ایک وہاں پہنچا اور وہ عاقل تھا، عقل مند تھا. اس نے سوچا کہ نماز جمعہ میں پڑھ لوں، ادا کر لوں. تو اس نے کیا دیکھا؟ عجیب منظر ہے کہ جو امام صاحب کھڑے ہیں وہ ایک پیر پہ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک مصلی کے باہر ہے. تو کہا کہ ان کی شکایت ہم جائیں گے اور قاضی سے کریں گے. گئے قاضی کے پاس گئے تو قاضی کے عجیب منظر تھا. ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں شراب تھی. اللہ اکبر. دوسرے ہاتھ میں شراب تھی. اور قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ شراب ہے، اور شراب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قرآن ہے. نہیں، دوسرے جملے پہ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. وہ کہہ رہے تھے شراب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے. اب دیکھیے، سب کچھ اگر میں واضح کر دوں تو شاید اور بات آگے ہو جائے گی. کل انشاءاللہ یہاں سے بات آگے بڑھے گی. لیکن ایک چیز میں واضح کروں گا کہ وہ ایک پیر پہ نماز کیسے ہوئی. تو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک پیر پہ کیسے انہوں نے نماز پڑھا دی نا. تو اچھا، ایک اذان آپ نے سنی ہوگی، وہ اسی دور کا واقعہ ہے کہ اذان جب وہ دے رہا تھا اور جب اس نے اذان دی تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے
ہاں محمد اللہ کے رسول. جب اس دن اذان ہوئی جس دن یہ پہنچا تھا نماز پڑھنے کے لیے، جس کو اشکال ہوا، تو اس نے دیکھا کہ مؤذن اذان میں کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ان کے رسول ہیں. سلامت رہیے. نہیں پہنچے نہیں آپ. اچھا سنیے، گجلک نہ ہو جائے بات. ہوا یہ کہ جب پہنچے تو خلیفہ کے پاس پہنچ گئے. کہ اب خلیفہ سے پوچھیں گے مسئلہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ بھائی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اصل میں جو مؤذن اذان دیتا تھا وہ چھٹی پہ گیا ہوا تھا اور کوئی مؤذن مل نہیں رہا تھا، تو ہم نے کہ یہودی مؤذن، جی تاریخ ہے باپ، یہودی مؤذن کرائے پہ بلوا لیا. جیتے رہیے، آباد رہیے. یہ کیا ہوا کہ یہ آل محمد کی دشمنی کا نتیجہ تھا کہ عقل اتنی زائل ہو گئی کہ انہوں نے کرائے پہ مؤذن بلوایا اور اپنا کوئی مسلمان نہ ملا تو یہودی کو ہائر کر لیا. اذان ہونی چاہیے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اذان دے گا یہ تھوڑی نہیں کہے گا کہ محمد میرے رسول ہے. وہ تو یہی کہے گا کہ محمد، میں گواہی دیتا ہوں محمد ان کے رسول ہیں. تو وہ یہی اذان میں کہہ رہا تھا کیونکہ یہودی تھا کہ محمد ان کے رسول ہیں. اس نے کہا چلیے یہ تو سمجھ میں آ گیا. بھائی اس پہ تو آپ مسکرائیں گے بھی، علی والے نہ مسکرائیں تو کون مسکرائے گا؟ ہاں یہ تو اہل بدعت کی بات ہو رہی ہے نا. تو سنیے صاحب، وہ ایک پیر کا ماجرا کیا ہے. جب پوچھا گیا خلیفہ صاحب سے یہ ایک پیر پہ نماز کیوں پڑھا رہے تھے، کہا بھائی ہوا یہ کہ مسئلہ یہ تھا کہ نماز بھی پڑھانی تھی اور نماز ادا بھی کرنی تھی، اور یہ صاحب جو نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے تو راستے سے آ رہے تھے، ان کا ایک پیچا نجس ہو گیا. بھائی جو تاریخ پڑھنے والے الحمدللہ، ان کا ایک پیر جو ہے وہ نجس ہو گیا. ایک پیر پاک تھا تو انہوں نے ایک پیر مصلی پہ رکھا اور ایک پیر مصلی کے باہر. کہا ہو گئی نا نماز؟ کہاں ہو گئی؟ کہا یہ ہے، یہ علی کی شریعت نہیں ہے، کچھ بگڑے ہوئے بدعتیوں کی شرارت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان کرام، یہ آل محمد کی دشمنی میں ہوا، امام حسن مجتبیٰ کی دشمنی میں ہوا. امام حسن کا دور تھا، دور معاویہ تھا. بھئی کیا کیا اس نے نہیں کیا. اپنے زمانے میں اسی نے، معاویہ کی میں بات کروں، اس نے اپنے زمانے میں بیت الخلاء، ٹوائلٹ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کروا دیا تھا. جی ٹوائلٹ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کروا دیا تھا اور خانہ کعبہ میں لبیک بند کروا دی تھی. جو کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، یہ بند کروا دی تھی. یہ پوری تاریخ آپ نے علماء سے سنی ہوگی، لیکن مجھے تو کل ایک روایت بالکل وہ جو کہا تھا میں نے وہاں تک میں پہنچ نہیں پایا، بات یہیں پہ ختم ہو گئی. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، آل محمد کی دشمنی انسان کو عقل سے اندھا کر دیتی ہے. اور فخر کیجئے، آپ اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ آپ اس ماں کی گود میں پروان چڑھے ہیں کہ جس نے لوری میں ناد علی سلائی ہے، جس نے لوریوں میں ذکر حسین سنایا ہے. یہ کیا ہے جو آپ کو اشتہار کے ذریعے آپ کو گھر سے پکڑ کے لایا نہیں جاتا، یہ آپ کو زبردستی نہیں کہا جاتا کہ آپ چلیے، آپ نہیں جائیں گے تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے. نہیں، صرف اشتہار لگتے ہیں. یہ ایک اٹریکشن پاور ہے، ایک کشش ہے جو آپ کو فرش عزا تک لے آتی ہے. یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ سلیم بن قیس ہلالی، کتاب کا نام ہے اور یہ صحابی ہیں مولا کے، کہ سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ ہر مومن کے طبیعت میں اور طینت میں اللہ نے ذرا سی خاک شفا ملائی. یہ میں روایت ہے، سلیم بن قیس ہلالی میں معتبر کتاب ہے اور سلیم بن قیس ہلال سے روایت ہے. یہ جو ذرا سی خاک شفا ہے نا، یہ اسی کا اثر ہے کہ نام حسین آپ سنتے ہیں، آنکھوں سے اشکوں کے موتی جاری ہو جاتے ہیں. عزیزوں، اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نام امام حسن اور نام امام حسین رونے کے لیے کافی ہوگا، کہ رونے کے لیے تو مولا سید سجاد کا نام کافی ہے. کربلا کے بعد پوری زندگی روتے رہیے اسی ایک نام پہ تو حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ سلامت رکھے ان ہاتھوں کو کہ جنہوں نے اس فرش عزا کو بچھایا ہے. علماء اور عرفاء جو گزر گئے پہلے زمانے میں، ان کا کام یہ تھا
کہ جب کوئی چندہ لینے آتا تھا یا پیسہ مانگنے آتا تھا تو وہ پیسے دے دیتے تھے اور امام بارگاہوں میں مجلسیں منعقد ہوتی تھیں اور انہی کے پیسوں سے ہوتی تھی، لیکن اپنے گھر میں بھی وہ فرش عزا بچھا کر مولا کی مجلس کرتے تھے۔ تو کسی نے اس زمانے میں سوال کر لیا کہ جب آپ نے پیسہ دے دیا ہے اور آپ نے شرکت کر لی ہے تو عزا خانے میں آپ کی شرکت ہے، اپنے گھر میں فرش عزا کیوں بچھا رہے ہیں؟ تو اس زمانے کے عرفا فرماتے تھے اس لیے ہم اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتے ہیں تاکہ غریب ماں کے قدم آ جائیں۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے ملے سوائے غم مظلوم کربلا۔ غریب بیٹے کی غریب ماں کے قدم آ جائیں، اس لیے کہ بی بی زہرا نے فرش عزا پر آنے کا وعدہ کیا ہے۔ ارباب عزا کوشش کیا کیجئے کہ اپنے گھر میں کم سے کم فرش عزا بچھا کر ایک نوحہ خان کے ذریعے ایک نوحہ پڑھوا لیا کریے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ طولانی مجلس کریں، لیکن فرش عزا ضرور بچھایا کیجئے۔ وہ گھر گھر نہیں ہے کہ جہاں سیدہ کے قدم نہ آئیں۔ ارباب عزا اپنے گھر میں مجلس عزا کا اہتمام کیجئے۔ 8ویں امام نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ مجلس عزا امام حسین کا اہتمام کیا ہے۔ ہر امام نے کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی ہے، لیکن میں دعا گو ہوں بارگاہ اہدیت میں کہ پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر کہ جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے سلسلے سے ان مجالس کو منعقد کیا ہے، ان کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ اس لیے کہ الحمدللہ انہوں نے وہ تحریک چلائی ہے کہ جس سے سیدہ کے قلب کو بڑا سکون ملے گا۔ اس لیے کہ پروردگار تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ تاریخ میں 2 جنازے بالکل ایک جیسے ہیں، بس ذرہ برابر کا فرق ہے کہ حسین کا جنازہ تیروں پر تھا اور حسن کے جنازے پر تیر تھے۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت کا نزول فرمائے۔ ہاں ارباب عزا آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، بس 2 روایت کے فقرے اور مجلس تمام ہے۔ چلتے چلتے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دہاڑے مار کے رویا کیجئے، آپ دہاڑے مار کے رویا کیجئے، آپ چیخیں مار کے رویا کیجئے، اس لیے کہ جیسے سیدہ کو آپ کا گریہ پسند ہے ویسے ہی سیدہ کو آپ کی بلند آوازیں پسند ہیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، یہاں پہ نہ جانے کتنی اولادیں بیٹھی ہوں گی جن کے باپ کا سایہ ان کے سر پہ نہیں ہے، اور کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے والدین سلامت ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کے والد 2 سے 3 دن تک حیات رہیں گے اور اس کے بعد اس دنیا سے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائیں گے، اس لیے کہ خدا نخواستہ ایسی بیماری انہیں لاحق ہو گئی ہے کہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، تو باپ گھر آئے گا، بیٹی اور بیٹیاں اگر زندہ ہیں تو رات بھر اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے بٹھائے گا۔ اگر آپ سمجھ گئے نا تو گھر جاتے جاتے گریہ فرمائیے گا۔ ارباب عزا رات بھر باپ اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو بٹھائے گا، بس 3 دن کا مہمان ہوں، اس کے بعد اس دنیا سے چلا جاؤں گا، بس جتنے دن حیات ہوں میں چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کی زیارت کروں، میں اپنے بیٹوں کی زیارت کروں۔ ارباب عزا یہ ہم اور آپ ہیں، بلا تشبیہ صد بلا تشبیہ، لیکن حسین آپ کو کتنا چاہتے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو بلا کے یاد کرتے ہیں، لیکن سنیے کہ حسین آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور فاطمہ کا لال آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب آخری رخصت کے لیے آئے اور خیمے میں آئے کہ جہاں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جو ہیں، امام بستر پہ تھے، مولا امام حسین آئے، سنیے گا روایت کا آخری فقرہ، مولا امام حسین آئے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو جیسے ہی کھولا کیا دیکھا کہ بابا سر سے لے کر پیر تک خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا بابا یہ کیا عالم ہے، آئینہ امی العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں ہے، بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے۔ امام حسین نے کہا اے سید سجاد کس کس کو پوچھو گے، اب مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ گیا، بس آیا ہوں 2 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اسرار امامت کو اب تمہارے حوالے کروں، آپ اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ میرا مولا آپ کو کتنا چاہتا ہے، آپ کا آقا آپ کو کتنا چاہتا ہے۔ ارباب عزا ایک مثال دینا چاہتا
بتاتا ہوں، آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں ایک جنازہ اٹھ جائے تو ہم کسی کو یاد نہیں کرتے ہیں، اپنے مرنے والے کو یاد کرتے ہیں۔ ارے جہاں کربلا میں ایک ضعیف باپ نے کلیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا ہو، ایک باپ نے اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو دفنایا ہو، جہاں ایک دوست نے اپنے دوست کا جنازہ اٹھایا ہو، جہاں ایک خیمے سے 72 جنازے نکلے ہوں، ارباب اعضاء کیا قیامت کا عالم ہوگا۔ لیکن اس عالم میں بھی اپنے چاہنے والوں کو فاطمہ کے لال نے یاد کیا، بھائی بے مجلس تمام یاد کیا اور کہا اے بیٹا سید سجاد، میری وصیت یہ ہے جب لوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، بس سن لیجئے، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا کہ جب کسی غریب کی غربت کو دیکھیں تو حسین کی غربت کو یاد کریں، اور کہنا کہ جب پانی پئیں تو حسین کی پیاس کو یاد کریں۔ ارباب اعضاء سنیے آخری فقرہ اور مجلس تمام، جب امام حسین نے کربلا کے میدان میں آخری مرثیہ پڑھا تو اس میں بھی آپ نے یاد فرمایا، اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، مرثیہ پڑھتے ہوئے کہا کہ اے میرے شیعوں، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ تمہارا آقا حسین کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے فوج اشقیاء سے پانی طلب کر رہا تھا۔ کیا غربت حسین تھی، کیا مظلومی حسین تھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارا جن مومنین نے جہاں جہاں پر بھی عزاداری کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارا ہماری قوم کی ہر فرد کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت بالنورانیہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تجھ کو رجل فقیہ کا واسطہ ہمارے فقہاء علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما۔ پروردگارا پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں بھی اسٹوڈنٹ علم دنیا اور علم دین نیک مقصد کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پروردگارا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی اعوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسن مجتبی اور رسول خدا۔